شیطان میں درود نے کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم معاہدے کا انکشاف کرتے ہوئے قریش مکہ کفار مکہ کو اس کی اطلاع دے دی۔ جیسا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کرنے کے سلسلے میں آج کا میرا تعاقب دوسری بیعت عقبہ کے سلسلے میں ہے۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج جون 622 ہجری عیسوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ قوم کے مشرق حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ شروع کیا اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیان یعنی 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہو اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ آئیے اب میں اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے قائد کی زبانی سنا کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ کے ملاقات طے ہوئی اور آخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ ابو جابر آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلا آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، جہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہمارے کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ایک عمارہ نصیبہ بنت عقاب تھیں جو قبیلہ بنو معاذن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں، اور دوسری منعی اسما بنت عامرو تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے اپنا پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہوں نے ہی شروع کی۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ پوری صراحت کے ساتھ ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، حضرت کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج و اوس کو خزرج ہی کہتے تھے، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہمارے ہی جیسے رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے، تم نے یہ جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بخیر عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجئے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد جو بیعت ہوئی
بیعت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ نمبر ایک، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، صرف آخری دفعہ 5 کا ذکر ہے، چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت اور اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا رضی اللہ عنہ بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس بات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً آپ اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحسین بن تحیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے کچھ اور لوگ یہی یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کاٹ ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں بھی جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کیا تو صف اول کے 2 مسلمان جو 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو نا کہ ان کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں، جی ہاں۔ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بہلائی ہے۔ اس پر سب نے یک وقت آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے عرض کی، اپنا ہاتھ تو پھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسعد بن زرارہ نے کہا، جو ان 70 آدمی میں سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا لیا اور بولے، اے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کی معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول اثر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بھی یک وقت آواز کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ عنہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبعی طور پر وہی ان پر
وہی ان بیعت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے، اور اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بیعت کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ایک بنو نجار کہتے تھے کہ ابو امامہ سعد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کی عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہی دو عورتیں جو اس موقع پر موجود تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں، اور اس بیعت کی دفعات کی تنفیذ کے لیے اپنی قوم کی طرف وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوراً ان نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ نام یہ ہے، خزرج کے نقبہ یہ تھے: اسعد بن زرارہ بن عدس، سعد بن ربیعہ بن عامر، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ، رافع بن مالک بن عجلان، براء بن معرور بن زخر، عبداللہ بن عامر بن حرم، عبادہ بن سامت بن قیس، سعد بن عبادہ بن ولید، منذر بن عامر بن خنیس۔ اور اس کے نقبہ یہ تھے: اسید بن خزیر بن سماک، سعد بن خیسمہ بن حارث، رفاع بن منظر بن زبیر رضوان اللہ اجمعین۔ جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا، اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے، وہ اچانک اس اتفاق کے شرکاء پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لیں۔ اس لیے شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی: خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔